بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں مبشر لقمان. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا سعودی عربیہ میں واقعی کوئی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. محمد بن سلمان کن مشکلات میں گھر چکا ہے اور ترکی اور ایران نے کیسے اس کی ناک میں دم کر دیا, اور نئے آنے والے امریکی انتظامیہ اس کے لیے خوفناک تو نہیں ثابت ہو سکی. شاہ سلمان نے اپنی زندگی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, اور یہ اب بالکل کلیئر بات ہے اور سیریس ایک ایشو ہو گیا وہاں پہ, اور شاہی خاندان اس حوالے سے تقسیم ہو چکا ہے. اختلافات جاری ہیں اور شدت کے اختلافات ہیں. اب کیا مشرق وسطیٰ تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے؟ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اس وقت سعودی عربیہ کے شاہی خاندان کو دیکھیں تو اس میں اسرائیل کے حوالے سے واضح ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے. ایک طرف تو محمد بن سلمان کی خواہشات اور ترقی کا مشن ہے, اور دوسری طرف اس بات کا اسرائیل بھی اندازہ لگا چکا ہے کہ شاہ سلمان کی زندگی میں سعودی عربیہ کو اسے تسلیم کرنا مشکل ہے. جبکہ سعودی شہزادے محمد بن ترکی الفیصل کا اسرائیل کے خلاف کھل کر بولنا, جبکہ شہزادہ بندر کا اسرائیل کی حمایت میں بولنا شاہی خاندان میں اس حوالے سے واضح تقسیم کا اشارہ دے رہا ہے. اب یہ معاملہ سعودی مملکت اور شاہی خاندان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. اس میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اندرونی خلفشار اور شدت پسندی کا شکار ہو سکتا ہے, یا پھر محمد بن سلمان شاہ سلمان کی موت کے بعد طاقت کے زور پہ امریکہ کی مدد سے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا سکتا ہے, اور بیرونی طور پہ ایران کے خلاف ایک مضبوط بلاک بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. سعودی عربیہ اس وقت تو بیرونی طور پہ کئی خطرات کا سامنا ہے. ایک طرف ترکی اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے, دوسری طرف ایران کی یمن, شام, عراق اور لیبنن میں پراکسی وارز جو ہیں اس کی نیندیں اڑا رہی ہیں. محمد بن سلمان سمجھتا ہے کہ اسرائیل اسے نہ صرف بائیڈن کے قہر سے بچا سکتا ہے بلکہ ایران کے خلاف بھی ایک مؤثر اتحاد بنایا جا سکتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ تاریخ کی بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے. اسرائیل جو عرب دنیا میں نفرت کا نشان سمجھا جاتا ہے اب پورے عرب میں اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے. شام, عراق, لیبنن اور یمن خانہ جنگی کا شکار ہیں اور اسرائیل کے خلاف مفلوج ہو چکے ہیں. ترکی ایک طرف امریکہ کے غصے سے بچنے کے لیے اسرائیل کے قریب آ رہا ہے, جبکہ دوسری طرف اخوان المسلمین جیسی تنظیموں کو قطر کے ساتھ مل کر سپورٹ کر رہا ہے, جسے سعودی عرب سمیت دیگر گلف ممالک اپنی بادشاہتوں کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اس میں روس کی اس کو مدد حاصل ہے, جبکہ ایران اور چائنا اس خطے میں اثر رسوخ کے لیے الگ الگ جدوجہد کر رہے ہیں. ٹرکی کے سعودی عربیہ, عرب امارات کے علاوہ اس کے اتحادی مصر کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں, جبکہ شام, لیبیا, قطر میں اپنا اثر رسوخ وہ بڑھا چکا ہے. تمام معاشی پابندیوں کے باوجود ایران ڈٹا ہوا ہے, اور ایران شام اور لیبنن میں حزب اللہ کی صورت میں اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں. اس صورت میں خلیجی ممالک مصر اور دیگر اتحادی اسرائیل کے ساتھ اتحاد بنا کر اس کی فوجی طاقت, سیاسی اثر رسوخ اور انٹیلیجنس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے سے پہلے امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کر کے جائیں گے. حالات اس حد تک خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ اسرائیل کی مدد سے ٹرمپ اپنے جانے سے ایک ہفتہ پہلے بھی ایران سے کچھ شرارت کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, تاکہ حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ بائیڈن کے لیے ایران کو کوئی بھی رعایت دینے کا آپشن ہی نہ رہے. اور اس سلسلے میں گزشتہ ایک سال سے کئی کوششیں جاری کی جائیں, جس میں قاسم سلیمانی سے لے کے محسن فخری زادہ تک تمام آپشنز کو استعمال کر لیا گیا. اسرائیل کی فوج ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے, جبکہ اسرائیل کی آبدوزوں کی گلف کی طرف روانگی کی خبریں بھی اب لیک ہو رہی ہیں. کئی دفعہ ایسے حالات میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ اصل نشانہ ایران ہے یا سعودی عربیہ. مشرق وسطیٰ پہ نظر ڈالی جائے تو ہر طرف مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے, اور ہر طرف سازشوں کا ایک ایسا جال ہے کہ اس میں ایک ایک کر کے تمام مسلم ممالک دھنستے جا رہے ہیں. 20ویں صدی کے مشرق وسطیٰ پہ نظر ڈالی جائے تو پہلے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی فرانس, امریکہ, روس اور برطانیہ کا پوری دنیا پہ تسلط قائم ہو جاتا ہے. اسرائیل کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. تمام عرب ممالک مل کر بھی اسرائیل سے ہار جاتے ہیں اور اس کا تسلط مضبوط ہوتا ہے. اسرائیل کے ساتھ معاہدے کا حل نکالتے نکالتے خود یاسر عرفات اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. ایک ایک کر کے اسرائیل کے خلاف متوقع خطرہ سمجھے جانے والی تمام ممالک کو دبا لیا جاتا ہے. عرب سپرنگ رہتی سہتی کسر پوری کر دیتی ہے. داعش کی تباہی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی طاقت کے جوہر دکھائے, اور اب سعودی عربیہ اس کی خلیجی اتحادی مصر اور اسرائیل ایران کے خلاف فیصلہ کن معرکہ سازی کی تیاری کر رہے ہیں.
اور اس میدان جنگ میں صرف مسلم ممالک ہوں گے۔ سعودی عربیہ اس وقت اپنے لیے دو بڑے خطرات دیکھ رہا ہے، ایک ایران اور ایک ان کی بادشاہتوں کے لیے بڑھتا ہوا سیاسی اسلام کا خطرہ جو اخوان المسلمین کی صورت میں ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے، اور ایک خطرہ صرف بادشاہوں کے لیے نہیں بلکہ مصر جیسی جمہوریتوں کے لیے بھی درد سر ہے، جس طرح اردوغان کا ترکی ان کے سر پہ سوار کر کے رکھنا چاہتا ہے، جبکہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ایران کے ساتھ دوبارہ جوہری معاہدے میں شامل ہونے کی پیش رفت علاقے کو اشتعال انگیزی اور غیر متوقع واقعے کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اب بائیڈن نے انتخابات سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہتھیاروں کی ڈیل ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ 2015 میں امریکہ نے اوباما کی سربراہی میں یمن میں ایران کے خلاف اتحاد بنایا تھا، اسے سعودی عربیہ کی فوجی مہم جوئی کو بڑی سپورٹ بھی ملی تھی۔ سعودی عربیہ نے یمن میں سویلین آبادی کو بڑی بے دردی سے نشانہ بنایا، اس کا الزام تو اوباما پہ آتا ہے لیکن یہ بات رکی نہیں، اس پر ٹرمپ نے جیت کر سعودی عربیہ کا دورہ کیا اور اپنے پہلے ہی دورے میں سعودی عرب میں شاہ سلمان کے ساتھ $110 ارب کی ڈیل کی، اور ان امریکی ہتھیاروں نے یمن میں ناقابل بیان ظلم کی کہانیوں کو جنم دیا۔ یہ ہتھیار گھر کے اوپر، اسکول کے اوپر، بچوں سے بھری بسز پہ ہر جگہ استعمال ہوئے، اور سعودی عربیہ نے امریکی معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی، لیکن ٹرمپ محمد بن سلمان کو کھلی چھٹی دے کے رکھے انہوں نے۔ امریکن کانگریس بھی اس حوالے سے اس میں تضاد ہے۔ بائیڈن نے 2019 میں ایک ڈیبیٹ میں وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو سعودی وار کرائم کی نشاندہی کریں گے، اسلحے کی ڈیل کینسل کریں گے، جمال خشوگی کی خون کی قیمت چکانی ہوگی، اور محمد بن سلمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکمرانوں میں بہت کم سوشل ریڈیمنگ ویلیو ہے اور وہ یمن میں بچوں کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ بات صرف بائیڈن تک محدود نہیں ہے، امریکہ میں محمد بن سلمان کے خلاف بہت نفرت پائی جاتی ہے، اور اس بحث سے بھی کسی دوسرے امیدوار نے بائیڈن سے اختلاف نہیں کیا اور نہ ہی سعودی عرب کے دفاع میں آیا۔ اسپیکر آف دی ہاؤس نینسی پیلوسی نے اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ سعودی عربیہ کے خلاف ووٹ اور سپورٹ کا وعدہ کر ڈالا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے مل کر یمن میں جنگ بندی کی قراردادیں پاس کی۔ 2008 کے ایک سروے میں 75% امریکہ کی یمن وار میں شمولیت مخالفت کی، صرف 13% نے سعودی عربیہ کو اسلحہ فروخت کرنے کے حق میں رہی تھی۔ تو ایک طرف تو محمد بن سلمان کے خلاف امریکی عوام میں اتنی نفرت پائی جاتی ہے، اور دوسری طرف نئی امریکی انتظامیہ اسے مزہ چکھانے پہ تلی ہوئی ہے۔ ایران ایک طرف ترکی اور دوسری طرف سے گھیر رہا ہے، اور شاہی خاندان میں اقتدار کی جنگ الگ سے میدان گرم کیے ہوئے ہے، اور اس صورتحال میں ہر روز محمد بن سلمان پہ پریشر پڑ رہا ہے، اور سعودی عربیہ کے مستقبل کے لیے 2021 کا سال انتہائی اہمیت کا حامل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ایک کانسپریسی تھیوری ہے، اور وہ کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ اگر ابھی تک صرف کنگ سلمان کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جب کنگ سلمان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کا علاج صحیح ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ آنے والا دن جو ہے وہ بڑی خوفناک ہے، اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کانسپریسی تھیوریز جو وہ سامنے آ رہی ہیں۔ جون سے پہلے ہونا ہے جو بھی ہونا ہے، جون 2021 یاد رکھیے گا۔ until the next time، اللہ حافظ۔